دوستوں میں اعزاز احمد، قطر اس وقت بہت ہی چرچے میں ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں اس کے اوپر ہے اور چرچا میں ہو بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ یہ فیفا ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے یہ بالکل ایک الگ انداز سے ہو رہا ہے۔ شراب ڈرنکنگ نہیں چلے گی، چھوٹے کپڑے پہن کر آنا اسٹیڈیم میں نہیں چلے گا، اور اسی طریقے سے وہاں کی مساجد کو کھول دی گئی ہے۔ کوئی بھی آدمی پوری دنیا سے آنے والے، وہاں کوئی بھی آدمی ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، نہیں کوئی بھی پرسن وہاں جا کر کے مسجد میں جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، وہاں کے ماحول کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں کی سیکیورٹی بہت طریقے سے بہت زبردست ایکٹیو ہے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہ ہو۔ وہاں کے عام لوگ، وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کے دیگر علماء کرام، اس طریقے سے جو لوگ متعین ہیں اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی حرکت سے، کسی بھی اینگل سے جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں باہر سے، جو دیگر پوری دنیا سے، یہ ایونٹ بہت بڑا ایونٹ ہے، تو پوری دنیا سے یہاں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ آنے والے، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم اور جاتی کا ہو، کسی کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی بیچ کچھ مولانا اور کچھ پروفیسر، کچھ جو فرقہ پرست لوگ ہیں، ایسی بیان بازی کر رہے ہیں جو بالکل شرمناک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اپنوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور سب سے جیتی جاتا مثال آپ حسین رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے کہ حسین رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارے دو پھول ہیں، جنت کے دو پھول ہیں، حسن و حسین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دو پھول کے، آپ کے نواسا کو لوگوں نے، مسلمان کہلانے والے لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی اتنی بے رحمی سے شہید کر دیا کہ تا قیامت تک یہ ایک افسوسناک رہے گا۔ اور وہ کوئی ادر لوگ نہیں تھے، مسلم ہی تھے۔ خیر، 2-4 دن پہلے ایک مولانا یونس کر کے ہیں، ان کا بیان آیا کہ قطر کو فیفا ورلڈ کپ نہیں کرانی چاہیے، بلکہ اتنی بڑی رقم جو اس میں خرچ کیا ہے وہ اسی رقم کو ایران کی طرح پرمانو بم بنانے میں کرنی چاہیے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطر سے جو اب تک تصاویر سامنے آ رہی ہیں، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قطر کا منشا صرف اس قطر ورلڈ کپ صرف فٹ بال میچ کرانے کا منشا نہیں ہے، بلکہ ایک حکمت کے ذریعے لوگوں کو کھیل کے ساتھ ساتھ اسلام کی طرف بھی بلایا جائے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے جو اللہ نے جس میں فرمایا کہ اے نبی، علم و حکمت کے ذریعے اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ اور یہ ایونٹ جو دنیا کا سب سے بڑا مانا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آئے ہیں، تو وہاں پہ ایک کھیل کے ذریعے ساتھ ساتھ اسلام کی بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، اور اس حکمت کے لیے قطر کو سلام ہے، سلیوٹ ہے سر، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا موقع کا بہت زبردست اچھی طریقے سے یوز کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی شرمناک بیان وہاں کے ایک پروفیسر، بہت بڑے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، ڈاکٹر شفیع الحجری کر کے، ان کا بیان آیا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو ان سے جزیہ لو، اور پھر بھی نہیں کرتے ہیں تو ان سے لڑائی کرو۔ اور یہ جو بولے ہیں یہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بیان بازی سے، اس طرح کے پروفیسر، اس طرح کے مولانا، اس طرح کے مسلمانوں سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ قتل کر دو۔ اور جزیہ بھی کب ہے؟ جزیہ بھی وہ ہے جب اسلامک اسٹیٹ، پوری طور پہ اسلامک رولز ہو، تو پھر وہاں غیر مسلموں کے لیے جزیہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ہے جو سالانہ 2.5% ہے، اور غیر مسلم کے لیے جو 1 دینار، سال کا 1 دینار دینا ہوتا ہے، وہ بھی صرف اس کے بالغ مرد کی طرف سے، نہ کہ اس کی پوری فیملی کی طرف سے۔ ان کی عورتوں کو معاف ہے، ان کے بچوں کا معاف ہے، ان کے بہت زیادہ غریب ہے جو دے نہیں سکتے ان کے لیے معاف ہے، جو پیرالائز ہے ان کے لیے معاف ہے، صرف بالغ مرد کی طرف سے ہے، وہ بھی سال کا 1 دینار، جو آج کی ڈیٹ میں اگر اس کو کیلکولیشن کریں تو لگ بھگ 20-21 روپیہ ہے، 22 روپیہ ہے سال کا۔ اور اس کے لیے اس کو یہ جزیہ دینے پہ اس کے پوری طور پہ پروٹیکشن کیا جائے گا، ان کی جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، ان کی عبادت گاہ کا، اور وہ اپنی پوری طور سے ان کی کھلی آزادی ہے۔ آج اپنے ہندوستان کا مثال لے لیجئے کہ ہم کس چیز میں ٹیکس نہیں دیتے ہیں، بتائیں کس چیز میں ٹیکس نہیں دیتے ہیں؟ روڈ پہ چلتے ہیں اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں،
ٹکٹ نکالتے ہیں، جو ٹکٹ ہم لوگ اپ ڈاؤن کرتے ہیں، کہیں جانا آنا ہوتا ہے، اس پر بھی ٹیکس ہے۔ تو ہر جگہ پر ٹیکس ہے، ہر کنٹریز میں ٹیکس ہے، ہر چیز کے لیے ٹیکس ہے، پانی پیتے ہیں اس کے لیے بھی ٹیکس ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بات الگ چلی جاتی ہے۔ آپ جزیہ کے بارے میں جاننا ہے تو میں ایک لنک دے رہا ہوں، آپ اس پر جا کر پوری ڈیٹیل آپ جان سکتے ہیں۔ یہ غلط تصور، اس طرح کی بیان بازی سے اسلام یقیناً بدنام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو، جو صحیح مسلمان ہیں، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی بیان بازی سے باز آنی چاہیے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنے اور اپنے فیملی کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔